الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آؤ بھلائی کی طرف میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے۔ اب عشرۂ مغفرت بھی ہم سے رخصت ہو چکا ہے اور عشرۂ جہنم سے آزادی جو اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن ہے وہ ہے، اور آج کی جو رات ہے یعنی 21 رمضان المبارک 21ویں شب، آج کی رات بڑی خاص ہے کیونکہ آج کی جو رات ہے یہ طاق رات ہے، اور لیلۃ القدر کے لیے طاق راتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ یا تو 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں 29ویں راتوں میں سے کوئی ایک رات کو قدر کی رات کہا گیا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ان طاق راتوں میں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی رات بڑی خصوصیت کی ہے۔ کیا کوئی ہمیں علم نہیں کہ آج ہی شب قدر بھی ہو؟ ہم نہیں جانتے، یہ چھپی ہوئی ہے، لیکن اگرچہ جمہور علماء کا قول 27ویں کی طرف ہے اور ایک دنیا کی ایک اکثریت 27ویں شب کو زیادہ اہتمام کرتی ہے، لیکن ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو حدیثوں میں مضامین موجود ہیں۔ اس کی روشنی میں ہمیں کم از کم ان آخری 5 راتوں میں 21st 23rd 25th 27th and 29 ان 5 راتوں کو ہمیں ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور رات عبادت میں دعاؤں میں ہمیں گزارنی چاہیے۔ کل میں نے دعا پر کچھ یہاں مدنی پھول بھی بیان کیے تھے، اور خاص دعا جو لیلۃ القدر کے حوالے سے بیان کی گئی ہے وہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا بکثرت پڑھیں، درود شریف کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، پھر چند دفعہ پڑھیں، پھر درود پاک پڑھیں۔ نماز کی پابندی کریں، تراویح، اور اس کے بعد میرا تو مشورہ یہی ہے آج کی رات کے حوالے سے کہ جیسے غروب آفتاب ہو چکا اور یہ برکت والی رات آ چکی، یہ رات صبح صادق تک یعنی کہ سحری کا وقت ختم ہونے تک رات ہی ہے۔ اس میں میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز مت رکھیے گا، بہت زیادہ آپ گھر سے جا کر مسجد میں چلے جائیں۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات ہو رہے ہوتے ہیں، عاشقان رسول کے بہت سارے ایسے سلسلے مساجد میں ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں جا کر اپنا وقت گزاریں، یا پھر گھر آ کر رات کو تراویح وغیرہ سے فارغ ہو کر جو اللہ نے توفیق دی عبادت کر کے پھر بس سو جائیں، اور پھر تہجد بھی ادا کریں سحری سے پہلے اٹھ کر، اور پھر اللہ کے حضور گر گرا کر دعا بھی کریں کہ کیا عجب کہ یہ کرم ہو جائے اور بڑا کرم ہو جائے۔ تو یہ میرا مشورہ ہے۔ اگر کوئی اسلامی بہنوں کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ اگر بالفرض آج رات کہیں آپ نے بازار کا کوئی ایسا پروگرام بنایا ہوا ہے تو پلیز اب ختم کریں۔ اب مطلب کہ تیاریاں ختم ہی نہیں ہوتی، مجھے بھی اس کا ہے ایک تجربہ ہے، تیاریاں نہیں ختم ہوتی۔ یہ پن رہ گئی ہے تو جناب فلاں رہ گئی ہے تو میچنگ رہ گئی ہے تو دوپٹہ رہ گیا ہے تو چوڑیاں رہ گئی ہیں تو سنا فلاں رہ گئے، بچے کے جوتے رہ گئے تو بچے کے کپڑے رہ گئے، یہ چلتا رہتا ہے، چاند رات تک رش لگا رہتا ہے۔ عبادت کب کریں گے؟ اس کی راتیں بڑی اہم ہیں، بڑی راتیں، اور پھر آج کی رات 21 رمضان المبارک، اس کی اہمیت ایک طرح سے یوں بھی ہے کہ آج یہ میرے آقا
مولا کائنات، مولا مشکل کشا، علی المرتضی، شیر خدا، امیر المومنین، خلیفہ چہرم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کی تاریخ 21 رمضان ہے۔ اب 21 رمضان مبارک کو آپ نے شہادت پائی ہے، تو یہ تو آج اور برکت والی رات ہے۔ آپ کی تو وہ شان ہے کہ آپ کے در سے تو ولایت تقسیم ہوتی ہے۔ میں انشاءاللہ ان کے چند ایک فضائل بیان کرنے کی میری نیت ہے، لیکن چونکہ آج یہ دونوں راتیں، ایک تو طاق رات کے حوالے سے بھی، اوڈ نائٹ جس کو ہم کہیں گے، طاق رات کے حوالے سے بھی اس کی ایک بہت امپورٹنس ہے، جس کا بیان یقیناً ہونا چاہیے تاکہ ہمارا ذہن بنے۔ ہم یا سلسلے کا ہمارا نام ہی آؤ بھلائی کی طرف ہے، کیا ہو بھلائی کی طرف، اور اس میں پھر اس رات میں اور خصوصیت یہ ہو گئی کہ نور علی نور، نور پر نور ہو گیا کہ ایک تو طاق رات بھی نصیب ہوتی ہے، پھر اس رات کو خاص نسبت حاصل ہے میرے آقا مولا کائنات، مولا مشکل کشا، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے۔ تو اس کو بالکل نظر انداز نہیں کرنی۔ میں اسلامی بہنوں سے، اسلامی بھائیوں سب سے عرض کروں گا، گھر میں بھی بیٹھیں، عبادت کریں، تسبیح ہاتھ میں لے لیں اور نیت کر لیں، مثال کے طور پر کہ آج کی رات میں 2100 بار درود شریف پڑھ کر یا 21,000 بار درود شریف پڑھ کر، اس طرح کوئی بھی ایک اچھا فیگر آپ متعین کر لیں، میں بارگاہ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میں یہ درود شریف کا جو تحفہ ہے وہ میں مطلب کہ حاضر ہم کریں گے۔ آپ بھی کریں، اسلامی بھائی بھی کریں، اسلامی بہنیں بھی کریں، بلکہ اپنے مدنی منوں کو، جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی کہہ دیں کہ بیٹے چلو آج کثرت سے درود شریف پڑھو۔ اس سے کیا ہوگا کہ میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ یعنی بچے پوچھیں گے کہ آج کیا بات ہے، تو آپ کہیے گا آج ہمارے آقا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مبارک تاریخ ہے اور ان کی بارگاہ میں، تو پھر وہ اہل بیت کے بارے میں پوچھے گا تو پھر اہل بیت کی محبت، اہل بیت کا پیار، اہل بیت کی الفت یہ بتائیں، اور یہ ضروری ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں یاد دلا دو، جس کا مضمون جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ: قرآن کی تلاوت، میرے اہل بیت کی محبت اور اپنے نبی کی محبت۔ تو ہمیں قرآن پاک کی محبت بھی اور اس کی تلاوت بھی سکھانی ہے، اور اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت بھی سکھانی ہے۔ اہل بیت میں کون کون آتے ہیں یہ بھی بتانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت۔ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کرے گا وہ آپ کے اہل بیت سے یقیناً محبت کرے گا، آپ کے ہر صحابی سے یقیناً محبت کرے گا، یعنی آپ سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے وہ محبت کرے گا، کیونکہ اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ تو یوں درود شریف پڑھ کر، کوئی سے خاص تلاوت کر کے آپ ایصال ثواب کریں تو انشاءاللہ اس سے مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ بلکہ میں تو یہ مشورہ دوں گا آپ سب کو کہ آنے والی جو سحری ہے اس کو ایک نیاز کی صورت دے دیں۔ آنے والی جو سحری ہے، 21واں روزے کی جب سحری کریں گے، اس کو نیاز کی صورت دے دیں، اور یہ میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں یہ فاتحہ اور نیاز بھی ثواب ایصال ثواب کر دیں اور تحفتاً حاضر کر دیں۔ یقین مانیں اگر میرے آقا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نظر عنایت پڑ گئی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ میرے سامنے اس وقت مشکات شریف کی شرح میرات المناجی ہے، جو ایک عاشق رسول، عاشق صحابہ اور اہل بیت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کی شروحات پر یہ بڑی پیاری کتاب ہمیں دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کا نام علی بھی ہے اور حیدر بھی۔ کرار، حیدر کرار آپ سنتے ہیں، حیدر کرار، حیدر کرار۔ تو کرار کیا؟ کرار ہی آپ کا لقب ہے۔ آپ کا نام جو حیدر ہے یہ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، انہوں نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا۔ کرار کے معنی ہے پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ تو آپ ہیں حیدر کرار۔
کنیت آپ کی ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ ابو تراب یہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے بدن مبارک پر مٹی لگی تھی، آپ لیٹے ہوئے تھے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قم یا ابا تراب، اٹھو یا ابا تراب، تو آپ کو یعنی اٹھو اے مٹی والے، تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا یہ کلمہ بہت پسند آیا اور آپ نے اسے اپنی کنیت بنا لیا۔ تو وہ اعلیٰ حضرت جو کہ عاشق صحابہ اور اہل بیت ہیں، بڑا خوبصورت شعر لکھتے ہیں، جس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، وہ حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کہا، اللہ کا شیر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاص صحبت میں، یعنی آپ کی پرورش میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو، یعنی جس کی پرورش ہی آگوش نبوت میں ہوئی ہو، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں جن کی پرورش ہوئی ہو اور انہوں نے براہ راست نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بچپن ہی سے مطلب فیضان حاصل کیا ہو، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ پنجتن پاک میں بھی شامل ہیں۔ پنج تن، پانچ بدن، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، پنج تن۔ ان پنج تن میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شامل ہیں۔ ایک اور خصوصیت بتاؤں، آپ چار یار میں بھی شامل، اور وہاں بھی یہ چار یار ایک طرح سے پنج تن بنتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ تو یہ آپ ان پنجتن میں بھی ہیں، ان پنجتن میں بھی ہیں، آپ پنجتن میں بھی ہیں دونوں طرح سے، آپ چار یار میں بھی آپ شامل ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ میرے آقا مفتی احمد خان نعیمی لکھتے ہیں حضور کی امت میں قاسم ولایت آپ ہی ہیں، یعنی ولایت تقسیم کرنے والے آپ ہی ہیں، ہر ولی کو آپ سے فیض ولایت ملتا ہے۔ پھر لکھتے ہیں آپ کے فضائل، یعنی صدیق فاروق مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جو فضائل ہیں، ریت کے ذروں، آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں۔ مرقات نے فرمایا کہ آپ کے فضائل کی صحیح روایات دیگر صحابہ کے فضائل سے زیادہ ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کریم ہمیں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں یہاں چند آپ کے فضائل پر کچھ حدیثیں بیان کرنے کی میں نے نیت کی ہے کہ روایت میں فرمایا علی نے، اس کی قسم جس نے دانہ چیرا اور ہر جان کو پیدا کیا، کہ مجھ سے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عہد فرمایا ہے کہ مجھ سے محبت نہ کرے گا مگر مومن، اور مجھ سے نہ بغض رکھے گا مگر منافق، یعنی مجھ سے بغض منافق رکھے گا، جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا، اور جو مومن ہوگا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ قربان جاؤں، یعنی حب مولا علی، محبت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ ایمان کی نشانی ہے، اور بغض علی یہ نفاق کی علامت ہے۔ اللہ اللہ، یہ اس حدیث کے تحت یہ بھی میرے آقا حضرت مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی۔ اور آپ وہ عظیم ہیں جن کے ہاتھ پر اللہ کریم نے خیبر کو فتح کیا، اور یہ بڑی مشہور حدیث تھی، آپ فاتح خیبر آپ کے نام کے ساتھ ہے، اور آپ نے واقعی خیبر فتح کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کا اعلان بھی فرمایا کہ میں
کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ کتنی پیاری خوشخبری ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر فتح کرے گا، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک دن کوشش کی، عمر فاروق نے بھی کوشش کی، مگر خیبر فتح نہ ہوا۔ تیسرے دن فتح کی بشارت دی اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ہاتھ میں فتح کا جھنڈا دیا، اور مطلب علم دیا کہ آج آپ فتح کریں گے، اور خوشخبری دی، اور میرے آقا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے الحمدللہ خیبر فتح کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت بات بیان کرنے جا رہا ہوں، کہ اس دن حضرت علی کے ساتھ خیبر کی جنگ میں بھی تھا۔ آپ کے ایک ہاتھ میں ڈھال تھی، جو دشمن کا وار روکنے کے لیے ڈھال ہوتی ہے، آپ کے ایک ہاتھ میں ڈھال تھی اور دوسرے ہاتھ میں تلوار۔ یہود خیبر کے قلعے سے نکل آئے، سخت جنگ ہوئی۔ ایک یہودی نے آپ کے ایک ہاتھ پر کوئی چیز ماری جس سے ڈھال نیچے گر گئی۔ آپ نے قلعے کا دروازہ اٹھا لیا، میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے قلعے کا دروازہ اٹھا لیا اور اس سے ڈھال کی طرح استعمال فرمایا۔ خیبر فتح فرمانے کے بعد اس سے رکھا تو ہم 7 آدمیوں نے، جن میں کہتے ہیں راوی میں بھی شامل تھا، ہم نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، اٹھانا تو دور کی بات، ہم اس کو ہلا بھی نہ سکے۔ اس دروازے کو میرے آقا مولا علی شیر خدا نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، اور ایک روایت کے مطابق دروازہ جو خیبر کا اکھاڑا، مسلمانوں کو اس پر سے اتار دیا، خیبر فتح ہو گیا۔ بعد میں 40 آدمیوں نے اسے اٹھانا چاہا، نہ اٹھا سکے، اور ایک روایت میں 70 صحابہ نہ اٹھا سکے۔ تو یہ جو برکت تھی، آپ کی طاقت تھی، آپ کی قوت تھی، اللہ کریم نے آپ کو ایسا، آپ کی شجاعت بہت مشہور ہے۔ اور اسی میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ یہ ہے کہ میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی آنکھیں درد کرتی تھیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعاب دہن جب آپ کی آنکھوں میں لگایا تو آپ کا درد جاتا رہا۔ اب سنیے ایک بہت بڑا محبت بھرا اور عشق بھرا مدنی پھول، کہ احمد نے حضرت عبد الرحمن ابن یعلا سے روایت کی کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم گرم کپڑے گرمیوں میں اور ٹھنڈے کپڑے سردی میں پہنتے تھے۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، جب حضور نے میری آنکھ میں لعاب لگایا تو ساتھ ہی میں یہ دعا بھی دی، الہی علی سے ٹھنڈک و گرمی دور کر دے۔ اس دن سے مجھے نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی۔ یہ میرے آقا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی برکتیں ہیں، آپ کے فضائل ہیں، آپ کے مناقب ہیں۔ آپ سے محبت کرنی چاہیے، اور میرے آقا مولا علی سے ٹوٹ کر محبت کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث سنیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ واہ، من کنت مولا ہوں فعلی مولا ہوں۔ واہ، کیا خوبصورت حدیث ہے۔ یا مطلب کہ مددگار علی، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے حوالے سے کہ مددگار ہو۔ کتنی خوبصورت بات یہاں بیان کی کہ اس سے جو مسئلے ظاہر ہوئے، ایک یہ کہ مصیبت میں یا علی مدد کہنا یہ بھی جائز ہے۔ آپ کو تو ویسے ہی کہا گیا کہ مطلب کہ جس کا میں مددگار ہوں، جس کا میں مولا ہوں، اس کے علی بھی مولا ہیں، اور علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں، اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ دوسرا یہ کہ آپ کو مولا علی کہنا جائز ہے کہ آپ ہر مسلمان کے ولی اور مولا ہیں، ماشاءاللہ۔ تو یہ بھی بڑی خوبصورت حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، جس سے میرے آقا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی مزید محبت ہمارے دل میں پیدا ہو اور پیار پیدا ہو۔ آپ کو اللہ نے بڑا درجہ، بڑا مقام عطا فرمایا۔ ایک اور حدیث سنیے، بڑی خوبصورت، بڑی عشق بڑی، بڑی محبت بڑی حدیث ہے یہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے
فرماتے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ کرایا. کیا وہ بھائی چارہ تھا؟ اس طرح کے مہاجرین کو انصار کا بھائی قرار دیا کہ فلاں مہاجر فلاں انصار کے بھائی ہیں، فلاں فلاں کے ہر ایک دوسرے کے مال میں بھائی، وہ اس میں بھائی بھائی کر دیا اور مال میں برابر کا حصے دار بھی کیا. اور پھر یہ کہ یہ جو حکم تھا، یہ جو معاملہ تھا، یہ جو آیت وراثت آئی، آیت میراث، اس سے وہ منسوخ ہو گیا تھا. خیر، انصار نے اپنا آدھا مال بخوشی اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا اور بڑی بے مثال بھائی چارے کی وہ ایک صورت سامنے آئی. اچھا، تو آپ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ کرایا. ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں. تو اس پر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آئے. ان کی آنکھیں آنسو سے بھری تھیں. ہائے، وہ آنسو کیوں تھے؟ عرض کی، آپ نے اپنے صحابہ میں بھائی چارہ کرا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا. ہائے ہائے ہائے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دین اور دنیا میں میرے بھائی ہو. کمال ہے. یعنی یا رسول اللہ، آپ نے مجھے کسی انصاری کا بھائی نہ بنایا، میں رہ گیا. فرمایا یعنی تم رشتے میں بھی میرے چچا زاد بھائی ہو، اور اب اس عقد اور بھائی چارہ جو ہوا ہے اس میں بھی تم کو اپنا بھائی بنایا اور دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی بنایا. سبحان اللہ، کتنا پیارا انداز ہے. ایک بات بتاؤں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ضرور فرمایا کہ بھائی والا معاملہ، مگر کبھی ہم نے پڑھا سنا نہیں کہ مولا علی نے کبھی کہا ہو کہ یہ میرے بھائی ہیں. انہوں نے جب بھی کہا یا رسول اللہ کہا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. البرس روایتیں کتنی خوبصورت روایت ہے، کتنی خوبصورت حدیث ہے. سبحان اللہ. قربان جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان و عظمت پر کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی سے منافق محبت نہیں کرتا اور ان سے مومن بغض نہیں رکھتا. کتنی زبردست معیار ہے. یعنی سبحان اللہ، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ ایمان کی کسوٹی ہیں. جو اپنے ایمان کی تحقیق کرنا چاہے کہ وہ مومن، کہ میں مومن ہوں یا منافق، وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں غور کرے کہ مجھے ان سرکار سے کتنی محبت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی کامل محبت عطا فرمائے. میں نے چند حدیثیں میں نے آپ کو حدیث کی کتاب ہے میرات المناجی، تو اس سے میں نے آپ کو چند حدیثیں اور اس کے تحت پوری شرح نہیں بیان کی، تھوڑی شرح کہیں سے میں نے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ آج کی اس خوبصورت موقع پر ہم ان کا ذکر خیر کریں اور ان کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، آپ کے بہت سارے فضائل ہیں. یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر میری آقا زادی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی انہی سے ہوا. کتنے بڑے بڑے لوگ اس وقت عرب کی دنیا میں تھے، اس شہر میں تھے، مگر انتخاب کس کا ہوا؟ خاتون جنت کے لیے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ. ان کے نکاح کا تو معاملہ ہی الگ ہے، ان کے نکاح کا تو بیان ہی الگ ہے، ان کے نکاح کی تو خصوصیات ہی الگ ہیں. اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے کتنے دو عظیم شہزادے دیے، امام حسن امام حسین. نام ہی کتنے میٹھے ہیں. میرے آقا زادی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کتنا میٹھا، مولا علی کا نام کتنا میٹھا، ان کے شہزادے امام حسن امام حسین کا نام کتنا میٹھا نام ہے. دل میں رس گل جاتا ہے. میں اپنا بتاؤں میرے میٹھے پیارے صاحب، بچپن سے ہی یعنی ہم نے جس گھر میں ہوش سنبھالا ہے نا، جس ماحول میں نے ہوش سنبھالا ہے، ہم نے شروع سے ہی ان کے ذکر سنے.
اہل بیت کے ذکر، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ذکر، حسن کریمین کے ذکر، محرم کے دنوں میں نیازیں کرنا، امام حسن کا ذکر کرنا، امام حسن پر بچوں کے ہمارے نام رکھنا، حسین پر نام رکھنا، یہ شروع سے ہمارے گھر میں یہ ماحول میں نے دیکھا ہے الحمدللہ۔ پھر اسی طرح دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا، جس نے سمجھے کہ اس جذبے کو مدینے کے 12 چاند لگا دیے اللہ کی رحمت سے۔ شروع سے ہی مولا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، بس مولا علی کے ترانے، ان کا ذکر ہمارے گھروں میں، ہمارے بچپن سے ہی، جب سے ہم نے ہمارے کانوں میں ان کے ذکر کی مٹھاس اور ہمارے دلوں میں ان کے ذکر کی مٹھاس ڈالی گئی ہے۔ اتنا مطلب کہ الحمدللہ ان سے الفت و محبت اور پیار الحمدللہ شروع سے ہمارے گھر میں نیاز ہوتی تھی۔ یعنی میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہیں تھا، ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا، ان کے لیے نیازیں ہوں، ان کا ذکر ہو، اور جناب ان کے مزارات کا ذکر ہو تو ان کے مزارات کی تصویر بتائی جائے، اور جب کربلا کا وقت ہو محرم الحرام کا تو خاص طور پہ اہل بیت کا ذکر کیا جائے۔ ہمارے گھر میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کے لیے مطلب نیاز ہوتی رہے، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا کلی، زہرا کہتے بھی کلی کو ہے، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، کتنا پیارا گھرانہ تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس گھرانے میں تشریف لے جانا، کبھی پوچھنا کیا ہے علی کہاں ہے تو علی وہاں ہے تو وہاں چلے جاتے تھے، بیٹی سے محبت، بیٹی کے بچوں سے محبت، ان کی شہزادوں سے محبت، یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، جو ان سے محبت کرنے کے فضائل الگ ہیں، خاتون جنت سے محبت کرنے کے فضائل الگ ہیں، مولا علی سے محبت کرنے کے فضائل الگ ہیں۔ سبحان اللہ، عطرت کشتی ہے، یہ عطرت ہے، یہ ان میں بیٹھ کر بندہ منزل کی طرف، کامیابی کی طرف بڑھتا ہے کہ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھ جائے، اور یہ کشتی، یہ محبت ہمیں منزل کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ہدایت کے تارے بیان کر دیا۔ ہدایت کے تارے یعنی صحابہ کرام یہ ہدایت کے تارے ہیں، ان کی پیروی کرنے سے راستے ملتے ہیں، صحیح راستہ ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھ کر صحابہ کرام کے ہدایت کے جو تارے ہیں ان کے نقش قدم پر چلیں، انشاءاللہ جنت ہمارا مقدر بنے گی، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں ان کی محبتوں میں جینا اور ان کی محبتوں میں مرنا نصیب فرمائے، ان کی چاہتوں میں جینا، ان کی چاہتوں میں مرنا نصیب فرمائے۔ ہمارے روئیں روئیں میں اہل بیت کی محبت کہ بس سوتے پھوٹتے رہیں، اور بس ہم ان کے جب تک جئیں ان کے تذکرے کرتے رہیں۔ ہمارے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوں تو ان کے نام محمد رکھے جائیں، حسن رکھے جائیں، حسین رکھے جائیں، ماشاءاللہ علی رکھے جائیں، سبحان اللہ۔ خود میرے امیر سنت کے ساتھ جو اسلام بھائی ان کا نام علی رضا ہے، سبحان اللہ، یہ بھی بیٹے بیٹے یاد آئے۔ اللہ کریم ہمیں ان کی محبتوں کے اور برکتیں بھی عطا فرمائیں۔ کچھ کالز لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہند گجرات جام نگر سے محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ نگران شورا کا سلسلہ آؤ بھلائی کی طرف جاری و ساری ہے۔ آج ماشاءاللہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی 21ویں سب ہے۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ حضرت علی کی بارگاہ میں چند شعر منقبت کے پڑھ دیجیے۔ مولا علی کر رہا ہوں انشاءاللہ، میں نکال لیتا ہوں، اللہ نصیب کرے۔ جی کال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ضیاء اتاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں۔ نگرانی شورا آپ کا پروگرام حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، بہت پیارا سلسلہ ہے۔ میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال تھا کہ آپ نے ابھی جیسے کہ فرمایا اہل بیت کے بارے میں، تو مجھے اہل بیت کی تعریف بتا دیجیے، اور یہ بتا دیجیے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے۔
اس میں تفصیل ہے، بہت تفصیل ہے، اور شاید اس وقت نہیں ہو سکے، کیونکہ اہل بیت تو گھر والوں کو کہتے ہیں، اہل بیت تو یہ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، لیکن گھر کے ازواج مطہرات ہیں، تو اہل بیت کا ایک بہت بڑا ایک ٹاپک ہے، انشاءاللہ پھر کسی وقت اہل بیت میں کون کون شامل ہوتے ہیں ان کے علاوہ بھی، وہ انشاءاللہ میں کسی اور موقع پر اگر مجھے اللہ نے توفیق دی تو عرض کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ حی علی الفلاح، مرحبا عمران بھائی، آپ کو طاق رات کی آمد مبارک۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت بھی ہے آج۔ اللہ عز و جل ان کا ذکر خیر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور طاق راتوں میں عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قبر و آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، آپ نے مدنی پھول عطا فرمایا۔ تو یہ جو ولایت جن کو ملتی ہے وہ چن لیے جاتے ہیں، اور ان خوش نصیبوں میں ہمارے مرشد ہیں، اور ان کے مریدوں میں جو خوش نصیبی الحمدللہ ہمیں عطا ہوئی، یہ ان کا کرم ہے، ورنہ ہم میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو جب ان اللہ کے نیک بندوں کو چن لیا جاتا ہے عمران بھائی، تو ان کی برکتیں، رحمتیں کیا زندگی میں انقلاب لاتی ہیں، یہ بھی مدنی پھول عطا فرما دیجیے۔ ماشاءاللہ ان کی برکتیں جب ہمیں ان کے نیک اس طرح کی چیزیں جب بندے کو نصیب ہوتی تو اس کو ایک راہ راست نصیب ہوتا ہے، اور اچھے راستے پر چلنا نصیب ہوتا ہے، عبادت نصیب ہوتی ہے، محبت الہی نصیب ہوتی ہے، محبت رسول نصیب ہوتی ہے، دین کی محبت اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے، سچی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، فائدے ہی فائدے ہیں ان کی زندگی۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں تو اس میں نقصان کا تو کوئی پہلو ہے ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کال چلائیے۔ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، میں جو نہ نماز پڑھ پا رہا ہوں نہ روزے رکھ پا رہا ہوں نا، تو اس حوالے سے بس میری یہی گزارش تھی کہ ایسا مجھے جو نا تھوڑا سا کچھ دینی حوالے سے کچھ بتایا جائے، تاکہ جو نا میں اس سلسلے میں آ جاؤں۔ میں بالکل ہی جو نا دین سے باہر ہوتا جا رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں سر۔ اللہ کریم آپ پر رحم و کرم فرمائے، اور میرے آقا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صدقے میں اللہ آپ کو صحت و تندرستی بھی دے، اور دین کی اور دین کا درد عبادت کی لذت اللہ کریم آپ کو عطا فرمائے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ فیضان مدینہ آ جائیے، عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل اسی خوب برکتیں بھی نصیب ہوں گی، اور عبادت کا ذوق، عبادت کا شوق بھی اللہ نے چاہا تو نصیب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی کال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا عمران بھائی کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کیا بغیر وضو درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ جی بغیر وضو کے بھی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں ایک وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں۔ وضاحت کچھ اس طرح کی ہے کہ کچھ اس طرح کے پیغامات بھی ملے ہیں، تو میں وہ پیغامات آنر نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ایک جسٹ وضاحت کر دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک میرا ویڈیو کلپ مدنی گلدستہ چلا کہ جس میں نے حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی وغیرہ کی خلافت کا تذکرہ کیا، اور یہ تذکرہ کرتے کرتے اس کلپ میں، ویڈیو کلپ میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام نہیں ہے۔ تو یہ وائرل ہوا، اور اس میں غلط فہمی پھیلی کہ عمران نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو امیر المومنین ہیں اور ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں، خلیفہ چہرم ہیں، تو ان کا ذکر عمران نے نہیں کیا، اور اس پر اللہ بہتر فرمائے، مطلب کہ بیچاروں نے بعض عجیب و غریب غلط فہمی پھیلی۔ میں کچھ عرض کر دیتا ہوں، اس میں مختصر سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ وضاحت صرف اتنی ہے کہ یہ جو کلپ ہوا جس میں نام نہیں ہے، وہ نام نہیں ہے، مگر ہوا کیا تھا یہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ ذرا وہ میں نے اس کو آج مجھے وضاحت کرنی تھی آج کے موقع کی مناسبت سے، وہ ایک چند سیکنڈ کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے، وہ ذرا دکھائیے گا۔
خلفائے راشدین کے بعد یعنی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت آئی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. ان کے بعد خلافت آئی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. اس کے بعد خلافت آئی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. ان کی شہادت کے بعد خلافت آئی حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں روکے. اب یہاں آپ دیکھیں کہ 2 دفعہ میری زبان سے عثمان غنی کا نام نکل گیا. اصل میں یہ اس کو کہتے ہیں سبقت لسانی، کہ بولنا کیا چاہ رہے تھے نکل کیا گیا منہ سے. تو دونوں دفعہ حضرت عثمان غنی کا نام نکل گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالانکہ ہونا یہ تھا کہ ان کے بعد خلافت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس، اس کے بعد خلافت آئی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے پاس، پھر ان کی شہادت کے بعد. یہ ایک سیکوینس تھی. اور مولا علی کا مجھے ذکر کرنا تھا اور نام میری زبان سے نکل گیا عثمان غنی کا. تو یہ ہوا. اب ہمارے جب ایڈیٹر جو ایڈٹ کرتے ہیں، جو پتہ ہوگا جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، ایڈیٹر نے جب ایڈٹ کیا تو وہ ایڈٹ کرنے کے بعد کیا ہوا، خلفائے راشدین کے بعد یعنی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت آئی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. ان کے بعد خلافت آئی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. ان کی شہادت کے بعد خلافت آئی حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ. اب آپ دیکھیے، آپ کو تھوڑا سا دیکھا ہوگا کہ یہ جب حضرت عثمان غنی کے بعد جب حضرت امام حسن کا نام ہے تو تھوڑا سا یہاں ایڈٹ نظر آ جاتا ہے کہ ایڈٹ ہوا. تو مجھے بھی جب یہ کلپ ملا میں نے کہا یار یہ کچھ ہے ہوا ہے، تو میں نے معلومات کی کہ یہ کیسے ہو گیا. تو پھر پتہ چلا کہ یہ ایڈیٹر جو ہمارے ہوتے ہیں ان کی طرف سے ایک بائی مسٹیک ایک کام ہو گیا کہ انہوں نے جو 2 دفعہ حضرت عثمان غنی کا جو نام میری زبان سے نکلا نا، تو انہوں نے دوسری دفعہ کا حضرت عثمان غنی کا نام تو ایڈٹ کر دیا کہ 2 دفعہ نام نہ نکلے. لیکن وہ پھر ایسے ہی آنر ہو گیا اور سننے والوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ عمران نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا نام لیا ہی نہیں. میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا نہ کریں. یہ سبقت لسانی جو سبقت کہنا کیا تھا نکل کیا گیا، یہ ہو جاتا ہے، کوئی سے ہو جاتا ہے. تو خیر ہونا نہیں چاہیے، اللہ کریم بہتر فرمائے. اور ایڈیٹر سے بھی بائی مسٹیک یہ کام ہو گیا. تو یہ ایک مسٹیک تھی، غلطی تھی، جس کا اعتراف کرنے میں کوئی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، نہ اس میں کوئی قباحت ہے. لیکن پھر اس کو نیگیٹو لینا کہ جناب انہوں نے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ذکر ہی نکال دیا، ان پر میری جان قربان، میری آل قربان، میرا مال قربان، سب کچھ قربان. الحمدللہ بچپن سے ان کی محبت روئے روئے میں وسیع ہے. ان کے نعرے لگا لگا کر تو ہم بڑے ہوئے ہیں. روئے روئے میں ان کی محبت ہے، جی بال بال میں ان کی محبت ہے. الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا انہی کا ذکر چل رہا ہوتا ہے. اللہ کی رحمت ہے. تو یہ بائی مسٹیک ہو گئی ہے، حسن ظن رکھیں. اس سے پہلے اتنے بیانات ہوئے ہیں جن میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ذکر کیا. ابھی حسن ظن رکھے کہ سبقت لسانی سے ہو گیا ہوگا، ایڈٹ سے ہو گیا ہوگا. مسلمان کے لیے حسن ظن رکھنا یہ کتنا ضروری ہے. کیا یہ نہ پڑھا؟ کیا قرآن کریم میں بدگمانی سے بچنے کا نہ کہا گیا کہ بدگمانی سے بچو؟ تو ایسا نہ کریں، یہ بائی مسٹیک. اچھا پھر یہ میں نے اچھا یہ کیوں کیا؟ یہ جو نا سوشل میڈیا کی عجیب دنیا ہے. ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کے بارے میں کیسے جج کر لیں؟ کوئی بھی ایڈٹ ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز آگے پیچھے کر کے کسی کا بھی کلپ چلایا جا سکتا ہے اور اس کے بارے میں اللہ نہ کریے نیگیٹو چیز دی جا سکتی ہے. یعنی ہوگا یہ کسی کے بارے میں بھی. میں تو خیر وضاحت کر چکا، یہ میری وضاحت تھی. میں امید کرتا ہوں کہ جنہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی ان کے لیے یہ وضاحت میری کافی ہے کہ یہ ایک بائی مسٹیک ایک کام ہو گیا اور یہ نہیں ہونا چاہیے، مگر ہو گیا تو اس کو پھر درست بھی کر لیا گیا. اور اس کے بعد خود ابھی کتنی دفعہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ آپ الحمدللہ یہ جو خلافت کی جو ترتیب تھی اس کا میں ذکر کر چکا اللہ کی رحمت سے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ملی. اس کے بعد فاروق اعظم پر خلافت آئی، ان کا خلاف عثمان غنی خلیفۃ المسلمین بنے. اس کے بعد مولا علی شیر خدا کرم تعالیٰ وجہ الکریم کو خلافت ملی. ٹھیک ہے، یہ ہے. لیکن اب نکل بائی مسٹیک ہو جاتا ہے کام، لیکن ہم حسن ظن رکھیں، اگلا پچھلا دیکھیں کہ پچھلے اتنے بیانات ہوتے ہیں. یا دیکھو اس کا کوئی یوٹیوب پر ادھر ادھر کو بیان ہوگا. 21ویں شب کو ہم نے کتنے بیان کیے، سالہ سال سے بیان کرتے ہیں.
تو دیکھیں ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت نے الحمدللہ ہماری گٹی میں جو ہے نا سمجھیں کہ اہل بیت کی اور مولا مشکل کشا کی محبت گھول گھول کر پلائی ہے، ہم کو گھول گھول کر پلائی، گھول گھول کر پلائی ہے۔ اتنے شیدا ہیں، کیونکہ یہ جن کے شیدا ہیں نا اعلی حضرت، وہ اہل بیت کے شیدا ہیں۔ تو یہ ہے، تو اس میں جو یہ تو ہو گئی چلو میری وضاحت، مگر میں اب پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری امت کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں، اس طرح لوگوں کے ویڈیو کلپ دیکھ کر رائے کام نہیں کر لینی چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ کہیں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے یا کوئی یہاں کسی نے، میں نہیں کہ یہاں کسی نے خیانت کی تھی نا، یہ تو ہمارے ایڈیٹر کی مسٹیک تھی جس کو ہم نے ایڈمٹ کیا، اور میری سبقت لسانی تھی جس کو میں نے ایڈمٹ کیا۔ لیکن جنرلی طور پر کوئی خیانت بھی کرتا ہے اور لفظ کاٹ دیتا ہے، کاٹ کے اس کو ایڈٹ کر کے جوڑ دیتا ہے۔ عام آدمی کو تو نہیں نا پتا چلتا کہ یہاں ایڈٹ ہوئی ہے۔ یعنی میں نے جب فرسٹ ٹائم یہ ویڈیو دیکھی نا، مجھے آئی کہ یہ ہوا ہے، تو میں ویڈیو دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ یہ ایڈٹ ہوئی چیز ہے، کیونکہ وہ اس کے فریم چینج ہوئی تھی۔ یہ سب ایک لینگویج ہے۔ تو عموماً طور پر لوگ یہ ویڈیوز چلاتے ہیں اور اس کے لیے تاثر قائم کر لیتے ہیں۔ کیسے تاثر قائم کریں گے؟ اللہ کریم نے ہم کو مسلمانوں کی بدگمانی سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ کریم نے واضح طور پر اس حوالے سے ہمیں ارشاد عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ میری وضاحت کا جو انشاءاللہ سوشل میڈیا پر جو بندی گلدستہ آئے گا وہ بہت مختصر آئے گا، وہ 1-1.25 منٹ کا انشاءاللہ ہوگا۔ لیکن اس وضاحت کے ساتھ ساتھ میں کوشش کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کو گناہوں سے بچاؤں، میں بھی بچوں، آپ بھی بچیں، اور بدگمانی سے بچیں۔ تو یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو محض گناہ ہیں، لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گمان کی کثرت سے بچا جائے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہاں ایک قول نقل ہے، اور پھر ایک قول یہاں پر یہ لکھا ہے کہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کے یہاں آیت میں گمان کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ گمان ایک دوسرے کو عیب لگانے کا سبب ہے، اس پر کبھی افعال صادر ہونے کا مدار ہے، اور اسی سے خفیہ دشمن ظاہر ہوتا ہے، اور کہنے والا جب ان امور سے یقینی طور پر واقف ہوگا تو وہ اس بات پر بہت کم یقین کرے گا کہ کسی میں عیب ہے تاکہ اسے عیب لگائے، کیونکہ کبھی فعل بظاہر کبھی ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ کرنے والا اسے بھول کر رہا ہو یا دیکھنے والا غلطی پر ہو۔ تو یہ تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر صراط الجنان کو ضرور دیکھا جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے مسلمان پر بدگمانی خود حرام ہے جب تک ثبوت شرعی نہ ہو۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت فرماتے مسلمانوں پر بدگمانی حرام، اور حتی الامکان اس کے قول و فعل کو وجہ صحیح پر حمل، یعنی اس پر واجب ہے کہ اس پر رکھے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمیں، اگر میں نے جو بھی اس وقت آپ کو وضاحت عرض کی ہے، اگر یہ وضاحت آپ دل کے کانوں سے سن لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، گھروں میں بھی، ہمارے آپس میں بھی، اور مسلمانوں کے مختلف طبقات میں بھی، آفس میں یہاں وہاں اگر آپ جا کر دیکھیں یا اپنے ہی اداروں میں اگر دیکھیں تو بہت ساری بدگمانی سے نکل جائیں گے۔ اگر آپ کو کسی کے بارے میں کوئی ایسی چیز لگی ہے کہ یار اس نے یہ مسٹیک کی ایسا ہے، بہتر ہے کہ اس سے ڈائریکٹ رابطہ کر لیا جائے، بھائی آپ کے بارے میں یہ آپ کیا کہتے ہیں، نہ کہ رابطہ کیے بغیر آپ کامنٹس پاس کر دیں کہ جناب دیکھو خود ہی فیصلہ کر لیا، خود ہی دے دیا، خود ہی سب کچھ کر لیا، اور پھر مصیبت یہ کہ کسی کے بارے میں اگر کوئی ایک نیگیٹو کامنٹ پاس کر دیتا ہے، اس نے اپنی ایک رائے دے دی، لوگ اس کی رائے کی تصدیق کرتے چلے جاتے ہیں، ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھیں، اس موضوع پر حدیثیں بڑی ہیں، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اسے بہت فائدہ ہوگا۔ البتہ جو ہمارے جو ایک مدنی گلدستہ جو ہمارا آیا، ویڈیو آئی، اس میں جو بائی مسٹیک ایک چیز ہوئی تھی اس کو میں نے کلیئر کرنے کی کوشش کی، اور وضاحت بھی میں نے کر دی ہے۔ وضاحت مجھے ڈیفینیٹلی مدنی چینل پر تو سب کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے، لیکن
اس وضاحت میں میری نیت یہ تھی کہ انشاءاللہ تعالی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امت تک حسن زن میں کوئی خیر نہیں، حسن زن من حسن عبادت ہی، اچھا گمان یہ اچھی عبادت سے ہے۔ حسن زن میں معذرت کے ساتھ دیکھیں یہ سبقت لسانی ہوا نا، مجھے انہوں نے توجہ دلائی، میں نے کہا حسن زن میں کوئی خیر نہیں، اصل ہے حسن زن میں کوئی شر نہیں، بدگمانی میں کوئی خیر نہیں۔ یہ آت ایک سیمپل ہو گیا، اب انہوں نے میری توجہ دلا دی۔ تو یہ ہوتا ہے ہر ایک سے بولنے میں کتنی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو حسن زن قائم کریں کہ حسن زن یہ اچھی عبادت سے ہے، اور بدگمانی سے بچیں کہ بدگمانی یہ اچھی نہیں، اس کی قباحتیں بہت ہیں۔ تو اس طرح ہم مطلب کہ اپنے سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو، اسپیشلی سوشل میڈیا کے ذریعے جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کو دور کرنے کی میں نے نیت کی تھی۔ اپنی وضاحت تو ایک منٹ کی تھی، میں مدنی چینل پر نہ بھی کرتا، سوشل میڈیا پہ کر دیتا تو بھی ٹھیک تھا، لیکن اس میں میری نیت تھی کہ اس میں امت کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور یہ ہر پہلو پر آپ حسن زن کو ملحوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ جی کال سے نگران شورا کی بارگاہ میں سلام، ادباً سلام، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ویڈیو چلائی اور اس کو جو ہے نا سب کے سامنے منظر عام پہ لایا، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ بہت جزاک اللہ، حوصلہ افزائی فرمانے کا بہت بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ظہور اتاری مفرزون سے عرض کر رہا ہوں، شورا ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، اسے سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے، معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ میری عرض آپ سے یہ ہے کہ ہم مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے واقعات سنتے ہیں، سیرت سنتے ہیں، الحمدللہ ان سے محبت بھی کرتے ہیں، مگر کیا محبت کیا تقاضا کرتی ہے کہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نمازیں پڑھیں اور ان سے محبت کرنے والا نماز نہ پڑھے؟ درست ہے، ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر ان کی سیرت پر عمل، ان کی زندگی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو آپ کیا ارشاد فرماتے اس بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت عمل کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ ان کی سیرت پر عمل کیا جائے، یہ میرا مطلب مختصر سا جواب ہے، اور ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی عبادت، ان کے روزے، ان کی شجاعت، ان کی سخاوت، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کا عشق رسول، ان سب کو پڑھ کر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آئیے نماز عشاء فیضان مدینہ میں ہو رہی ہے، نماز عشاء بھی سنتے ہیں، میرے سن کی طرف بھی چلتے، اذان عشاء ہو رہی ہے، اذان عشاء کی سنتے ہیں۔